اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والم۔ نیمہ شعبان گفتگو کا تیسرا حصہ۔ آپ سب کو سب سے پہلے خود رسول اکرم جناب زہرا ائمہ معصومین، مراجع اعظام، رہبر معظم، قائد محترم اور آپ سب مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ دنیا میں جو جس نظریے سے جی رہا ہے اس کے نظریے میں ایک مشکل یہ ہے کہ آگے اس کو تاریکی نظر آ رہی ہے، اور ہم جس نظریے اور عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں اس میں ہمیں روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اس پہ جتنا شکر کریں کم ہے کہ پالنے والے تو نے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا۔ والدین کے لیے دعا، آج اور علماء کے لیے دعا، آپ کے تربیت کرنے والوں کے لیے دعا کہ آج آپ اس سسٹم میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جس سسٹم کا اینڈ روشن ہے۔ اور وہ روشن کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے روشن ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن زمین عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی جبکہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اب ہم پر دھماکے ہوتے ہیں، ہم پر گولیاں چلتی ہیں، ہمیں قتل کیا جاتا ہے، گلستان میں شناختی کارڈ دیکھ کے مارا جاتا ہے، پارا چنار سب جگہ پر۔ ان شہادتوں سے پشاور کا واقعہ، کوئٹہ کا واقعہ، کہاں کہاں کا واقعہ بتاؤں، ان شہادتوں سے نہ صرف ہمارے جذبے کم نہیں ہوئے بلکہ ہماری ہمتیں بڑھی ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، لبیک۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے وہ فائنل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کل نفس۔ اب کسی کا ذائقہ ٹیسٹی ہے، کسی کا ذائقہ، ہمارا ذائقہ شیرین ہے، اس لیے کہ جب موت بھی آتی ہے، اللہ ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا ماتا سعیدا۔ اس لیے خوش ہو جائیے اور اپنے عمل کو اور اچھا کیجیے، اپنے رابطے کو اللہ سے اور مضبوط کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اپنے حبیب کو ہمارے لیے بھیجا، حبیب کی بہترین آل کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور بہترین آل کی آخری نشانی حضرت امام زمانہ، ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ اور یہ مہدویت کا کانسیپٹ، اگر میں تصور کا لفظ بھی لیتا ہوں تو مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیجنری چیز ہے، یہ کانسیپٹ عقیدہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ کانسیپٹ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جب اس کانسیپٹ کو پڑھتے ہیں تو مجبور ہوتے ہیں کہ چیک کریں یہ کون سے مذہب کا کانسیپٹ ہے جو اتنا خوبصورت اور روشن ہے۔ یہ ہمارے لیے شکر کو واجب کرتا ہے، اللہ کے احترام کو واجب کرتا ہے، اور اطاعت اللہ، رسول اور اہل بیت کو فرض کرتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی دین کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، کوئی دین کے اندر بتا چکا ہوں چیزیں پیدا کرتا ہے
میرا اور آپ کا وظیفہ ہے ایک بہتر انداز میں اس کا مقابلہ کریں، ایک بہتر انداز میں اسے روکیں، اس لیے کہ وہ ادھر سے منحرف ہو رہا ہے، اس کو واپس اپنی جگہ پر لانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ لڑائی جھگڑا کہیں بھی کام نہیں آتا۔ آپ نے نصیحت کرنی، وصیت کرنی، کوشش کرنی ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ پچھلے ہفتے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مختصر وقت میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ مہدویت کے کانسیپٹ میں یہ جو غیبت ہے اس کا کیا فلسفہ ہے۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ رات کو جشن میں بھی عرض کروں گا، قرآن سینٹر میں بھی پروگرام میں آئیے گا، جشن ہے اور اعمال قرآن بھی کریں گے، عریضہ بھی لکھیں گے زمانے کے امام کو۔ نہ آئے تو یہاں پر لکھیے گا، عریضہ لکھیے گا، عریضہ لکھنا مت بھولیے گا، اس لیے کہ عریضہ انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے جو امام زمانہ تک پہنچتی ہے، اور امام زمانہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا چاہنے والا مجھے کچھ لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں لکھتا۔ مولا ہمارے دلوں میں اتنے مسائل، اتنے مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، ہم عریضہ نہ بھی لکھ سکیں تو ہم زبان سے آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ عزیز گرامی، کیا وجہ ہے کہ حضور کے زمانے میں اسلام پوری طرح سے نافذ نہیں ہو گیا؟ قرآن مجید کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین نافذ ہوگا اور تمام ادیان پر چھا جائے گا۔ قرآن مجید کے وعدے جو پورے نہیں ہوئے، رات کو انشاءاللہ اس پر پوری توجہ دلاؤں گا۔ یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، پچھلے ہفتے کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ کیوں ایک طولانی عرصہ 1200 سے زیادہ گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آخری حجت ظاہر نہیں ہو رہی؟ میں اس کانسیپٹ کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میری یہ تھیسس ہے، میری ایک تھیوری ہے جس کو میں نے 35-40 سال کے مطالعے میں ڈیولپ کی، اور وہ قرآن اور سنت سے ہم آہنگ، ایسا نہیں کہ میں کوئی الگ سے چیز لے کر آ رہا ہوں اور پھر بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو بات میں نے پچھلے ہفتے کہی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو بندگی کے دائرے میں جبر کے ساتھ داخل نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک انسان خود اپنی عقل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی طاقت نہ رکھے اور اس سمجھنے کے بعد خود اپنے اختیار سے تسلیم نہ ہو، اس دین کا فائدہ نہیں ہے۔ شمشیر، کوڑے، عذاب، آگ لگانا، یہ کسی کو دین میں لائے گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب انسانی عقل حضرت آدم سے چلی ہے اور حضرت خاتم تک پہنچی ہے، اور ایک ایسا دن آیا جب وہ عقل کمال کے ایک مرحلے پر پہنچی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام۔ چھوڑ دیجئے، کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے، ہم تو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غدیر کے دن اکمال دین اور اتمام نعمت کا جو اعلان کیا وہ اس لیے کیا کہ انسانی عقل فہم مطلب میں ایک اچھے لیول پر آ گئی ہے۔ وہ اچھا لیول کیا ہے اس پر کبھی اور گفتگو کر لیں گے، اس وقت صرف اتنا لے لیں۔ اس لیول پر آ گئی ہے کہ اب نبوت کے سلسلے کے اختتام پر امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس امامت کو اپنی طرف سے اللہ کے بھیجے ہوئے عقیدے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امامت کے سلسلے کو انسان اپنے اختیار سے جو اللہ نے بھیجا ہے تسلیم ہونے کے لیے تیار۔ اب یہاں سے عقل کو مزید کامل ہونا ہے، عقل کو کمال کی طرف جانا ہے۔ اب اگر عقل کمال کی طرف اس وقت پہنچ گئی ہوتی بہت اچھا، لیکن ہر چیز کے کمال کی طرف جانے کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ گندم بویا جاتا ہے، اس کا پودا نکلتا ہے، گندم نکالا جاتا ہے، اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، اس کا پیڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے اور پھر
کھایا جاتا ہے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ جو کشاورزی جانتے ہیں 4-6 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں نا, جہاں ایک فصل ہو, جہاں 2 فصل. اسی طرح سے دنیا کے ہر سسٹم میں کمال کی طرف جانا ایک آہستہ پروسیس ہے. سورج آہستہ نکلتا ہے, چاند آہستہ, ہر چیز اپنی حدود میں. کلن فی فلک یسبحون, یہ ہم سب اپنی جگہوں پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ نظام کو کمال کی طرف لے جا رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ٹائم دیا ہے جو غیبت کبریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے, کہ اس کمال کے ذریعے انسانیت اس مرحلے پر پہنچے کہ جب صاحب الزمان کے آنے کا فائدہ ہو سکے. سوال, دلیل, درود پڑھنے چلیں. بسم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے, جو میں نے اردو میں پہلے عرض کیا, تو زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی, عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی. یہ عدل و انصاف سے کیا, شمشیر کے ذریعے بھری جائے گی؟ وہ تو بھر سکتے تھے اسی وقت, ہاں, لا فتح الا علی, لا بھر دیتے, ختم. چلو جاؤ شام جاؤ, فلاں جاؤ, یمن جاؤ, ایران جاؤ, فلاں جاؤ, بھر دو. لیکن وہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ انسانی عقل کمال کے اس مرحلے پر پہنچے. الکافی کی حدیث پیش کرتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب ظہور کا زمانہ نزدیک آئے گا. اچھا میں یہ بات بتا دوں, اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی مادی ہاتھ نہیں کہ میری جو حدیث کا ترجمہ ہے اس میں ایسے محسوس ہوگا. کیا مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے. جب ظہور کا زمانہ نزدیک آئے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی عقل پر اپنا ہاتھ پھیرے گا اور اسے کمال کی حد تک پہنچا دے گا. اب اور حدیث, جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے انشاءاللہ, تو اس وقت لوگ اپنے مشکل سے مشکل مسائل لے کر جائیں گے. امام علی علیہ السلام کی طرح ان کا بیٹا سلونی کا دعویٰ کیے بغیر, اس لیے کہ وہ دعویٰ صاحب سلونی کے لیے تھا, لیکن عمل بیٹا بھی کر رہا ہے. مشکل سے مشکل سوال لوگ لے کر جائیں گے اور امام علیہ السلام انہیں آسانی سے جواب دیں گے اور وہ سمجھ بھی پائیں گے. اللہ صلی. تو یہ سارا زمانہ انسان کی عقل کے کمال کی طرف جانے کا زمانہ ہے. اس کمال میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو, بہت اچھا. اس کمال میں انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کو تسخیر کرے, بہت اچھا. آج آپ دیکھیں ایک نوجوان اپنے موبائل لیپ ٹاپ سے کائنات کے اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک ٹیلیسکوپ دکھا سک رہی ہے. کبھی ہم نے تصور بھی, یہ الگ بات ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے ان چیزوں کو. ہبل ٹیلیسکوپ کی سائٹ پہ میں نے کتنی بار عرض کیا, جائیے دیکھیے. انسان کمال کی طرف جا رہا ہے, لیکن تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ اس کمال کی طرف جاتے وقت توجہ نہیں کر رہا ہے کہ کمال دے کون رہا ہے. آئی سی کیا ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے, آئی سی کیا ہوتا ہے جو موبائل میں استعمال ہوتا ہے. جتنوں سے میں نے پوچھا, بڑے بڑے لوگوں سے الحمدللہ رابطہ رہا, انہوں نے کہا سر یہ ایک سلیکون, ایک مٹی ہے. میں نے کہا اس مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے آگے نہیں پتا یہ کام کیسے کرتی ہے, جب امام آئیں گے تب بتائیں گے کہ کام کیسے کرتی ہے. اور ایک جملہ کہتے ہیں اس کی ساری کیلکولیشن ایکس اینڈ زیرو پہ چلتی ہے. میں تو نہیں سمجھ سکا, لیکن اس کا مطلب نہیں میں موبائل استعمال نہ کروں. موبائل استعمال کروں تو یہ بھی سوچوں کہ پالنے والے تو نے انسان کی عقل کو کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ایک موبائل کے ذریعے کہاں سے کہاں چیزیں پہنچ جاتی ہیں. یہی پوائنٹ سمجھانا ہے. غیبت کے زمانے میں جتنا ہم اپنی عقل کو کمال کی طرف مطالعات کے ذریعے, مشاہدات کے ذریعے, سیر فی الارض کے ذریعے آگے بڑھا سکیں, انسانیت اتنا ظہور سے زیادہ جلدی نزدیک ہو سکے گی. اب ایک نظریہ, وقت کم ہے,
اور یہ نظریہ یہ کہ 313 نہیں ہوں گے تب تک امام نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں نظریہ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو 313 ٹاپ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اس میں کوئی اختلاف کی بات تو نہیں کی. میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں, ظاہر ہے میری علم کی محدودیت ہے, کہ 313 آئیں گے تب امام آئیں گے, یا جب امام آئے ہوں گے یا تشریف لا رہے ہوں گے تو 313 ٹاپ کے لوگ, چاہے وہ آئی ٹی کے ہوں, چاہے وہ میڈیکل کے ہوں, چاہے وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوں, چاہے وہ فوج کے ہوں, صرف جنرل ہونا ضروری نہیں ہے. ہر وہ شخص جو اس فیلڈ کا سب سے ٹاپ ایکسپرٹ ہوگا, کیونکہ جب ایکسپرٹ ہوگا تو وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا, اور جب اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا تو وہ خود بخود تسلیم ہو کے امام کی طرف چلا جائے گا. تو یہ کہنا کہ 313 ابھی تک نہیں ہے, اور کسی نے کہیں تقریر میں کہا کہ اتنے قم میں اور اتنے نجف میں اور اتنے مشہد میں 313 نہیں نکل سکتے, تو میں نے ایک بار جواب دیا تھا, پھر کہہ دیتا ہوں 313 نہیں, آج 313,000 بھی مل سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ سے مطلب آپ نہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں. جاؤ دیکھو داعش کو کس نے ہرایا, جاؤ دیکھو فلاں فلاں کو کس نے ہرایا, جاؤ دیکھو امریکہ کی ناک کس نے رگڑی. ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں 313 کیا 3,13,000 ملیں گے. آج انہوں نے مکتب کی عزت کو بڑھایا ہے, آج انہوں نے مکتب کے احترام کو آگے بڑھایا ہے, لیکن مصلحت الہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ نظر آتی ہے کہ انسان کی عقل کمال پر پہنچے, تاکہ پھر اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکے جیسے اللہ چاہتا ہے. اس کی چھوٹی مثال میں نے پچھلے ہفتے دی, میں چاہتا ہوں پھر دوں. آپ میں سے کوئی ہے جو کھڑا ہو کے کہے کہ میں تو نماز جمعہ میں مجبور آیا ہوں؟ کوئی ایک کھڑا ہو کے آ جائے. آپ سب یہ کہیں گے نہیں مولانا, ہم نماز جمعہ میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے جاتے ہیں. یہی حال ہوگا اس زمانے میں, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ جب امام تشریف لائیں گے لوگ علمی لحاظ سے امام کی شخصیت کو دیکھیں گے, قرآن کی تفسیر کو دیکھیں گے, قرآن کی تشریح کو دیکھیں گے, قرآن کی تعویل کو دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ کائنات کے نظام کو سب سے بہترین انداز میں امام پیش کر رہے ہیں, امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے. اور اس تسلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوں گے, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے سوچا تھا کہ یہ دین کامل نہیں ہوگا, یا اس دین کے راستے میں روڑے اٹکا دیے جائیں گے, یا دین کے بارے میں جو چیزیں انجام پائیں ان کو پھر لایا جائے گا اور لا کر دکھایا جائے گا کہ تم نے جو راستے روکے تھے, تم نے جو کوششیں کی تھیں, وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں, تمہاری تو ہڈیاں بھی سڑ چکی تھیں, تم پر عذاب ہو رہا تھا. آؤ تمہیں دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کس کمال تک پہنچی ہے کہ اب انسانیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی مرضی سے کرتی ہے, جبر نہیں ہے. درود پڑھیں محمد. آپ میں سے جو چاہتا ہے امام علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے کھڑا کیا جائے, کم از کم نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھیں. ایک دعائے عہد چھوٹی ہے, ایک دعائے عہد بڑی ہے. دن میں کئی مرتبہ امام سے گفتگو کریں. نعمت ملی ہے, واسطے نعمت امام ہے. امتحان آیا ہے, مدد کرنے والے امام ہے. اللہ تعالیٰ نے امام کو ہماری مدد اور نصرت کے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ جملہ اپنی جگہ پر امام کا تھا کہ یاد رکھو اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہا ہے, لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, میرا ہاتھ تمہاری پیٹھ پہ ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. کتنا شکر کریں ہم, کتنا شکر کریں کہ اتنے دھماکے. آپ کاؤنٹ کیجئے پچھلے 40 سال میں پوری دنیا میں, ہم تو صرف اپنا پاکستان کا روتے ہیں, پوری دنیا میں افغانستان میں 25,000 شیعوں کو کٹا کٹ اس زمانے میں شہید کیا گیا. عراق میں, ایران میں کتنے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا, شام میں, یمن میں. دنیا نے آواز بھی نہیں اٹھائی. میں آتا ہوں یوکرین والی بات, لیکن اس کے باوجود کہیں آپ بتا دیں کہ شیعہ ایک قدم پیچھے ہٹا ہوا ہو. اس شیعوں کی ہمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس ہمت کے پیچھے اللہ کی وہ بھیجی ہوئی ہستی ہے کہ جس کا نام امام زمانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
اس لیے نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، نہ یہ سمجھیں کہ بس ختم ہو گیا. ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. قطیف کا واقعہ آپ نے دیکھا. میں تو قطیف کی ماؤں کی جو مجھے ویڈیوز لوگوں نے پرسنل بھیجی، میں سلام کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ایسی ہوں گی. اگر امتحان آیا، شہادت کی منزلیں آئیں. میں نے پشاور میں خاندانوں سے ملاقاتیں کی اور ملاقات کرنے کے بعد ان سے پوچھا کیا خیال ہے آپ کے؟ کہنے لگے ان کے تو خیالات میں سوائے شہادت کے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ جذبہ ہمیں زندہ رکھنا ہے. 15 شعبان کوئی رسمی رات نہیں ہے. 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کا دن آپ کو آپ کے زمانے کے امام کے ساتھ عہد کرنے کی رات اور دن ہے. اعمال کریں، دعا کریں، دعا مانگیں، امام کا واسطہ دیں، وسیلہ دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن یہ وعدہ کریں امام سے کہ اگر مکتب پر کوئی بات آئی تو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. کیونکہ مرنا تو مرنا ہے. کوئی زہر سے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی ایسے ہی کینسر سے مر جاتا ہے. میرے مولا علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو بستر کے بجائے جنگ کے میدان میں جہاد کرتا ہوا مرے. یہ میرا اور آپ کا جہاد ہے. دنیا کا دشمن ہر طرف سے شیعوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے، لیکن یہ امام زمان علیہ السلام کی مدد ہے کہ آج بھی وہ ایسے ایسے بزرگ علماء کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. اب کوئی مراجع کو برا کہے، کوئی رہبر کو برا کہے، کوئی میرے قائد کو برا کہے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو حالات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی الحمدللہ بہترین انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. تکفیریوں کے ناکو چنے چبا چکے ہیں میرے قائد. رہبر معظم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر تشیع کے خلاف تم آنکھیں اٹھاؤ گے تو زمانے کے امام کی مدد سے ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اپنے امام سے زیادہ بہتر انداز میں رابطہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری حاجات روا فرما، ہمیں بہترین تحفے عطا فرما. بیماروں کو، خاص کر ہماری ایک بیٹی زہرا کے بارے میں پالنے والے اسے اور تمام بیماروں کو شفا کامل عطا. شہداء اور مرحومین کے درجات بلند فرما. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. پالنے والے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے. جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، قید میں ہیں، اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، پالنے والے ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. شہداء کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. یوکرین کی جنگ میں واضح طور پر دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ نظر آ گئے. ایک ہسپتال پہ بمباری کیا ہوئی کہ جناب پوری دنیا نے شور مچا دیا. یمن پورا تباہ ہو گیا، عراق پورا تباہ ہو گیا، شام پورا تباہ ہو گیا، افغانستان پورا تباہ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. دیز آر دا ڈبل سٹینڈرڈز آف یورپین اینڈ امریکن کنٹریز. یہ جان لیجئے یہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے. مجھے نہیں معلوم ہمیں ان کو ایبسولوٹلی نو کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، لیکن یہ ملک سارے ڈبل سٹینڈرڈز والے ہیں. یوکرین نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا تب کیوں کسی نے شور نہیں کیا، اور اب جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو پوری دنیا. ہمارے لیے بات قابل قبول نہیں ہے. کل 15 شعبان ہے. آج رات جتنی دعا کر سکے کریں. بہت سی حاجات ہیں، بہت سے مسائل ہیں. خاص کر مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کریں. اپنے بزرگ علماء کے لیے دعا کریں جو اس وقت قوم و ملت کی ہدایت کر رہے ہیں. اور دعا کیجئے جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں اللہ ان کو نابود کر دے. یہ بڑی دعا ہے جو کرنی ہے، کیونکہ ہدایت کے قابل نہیں ہے. اور میں تو تعجب کرتا ہوں ہمارے ریاست کے لوگوں سے کہ کھلے عام واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبانیں کھینچو اور ان کو شہید کرو. ہمارا شہید سلمان حیدر کی شہادت پر میں نے تو کہا کہ FIR اس کے خلاف لکھواؤ کہ جس نے یہ کہا ہے اور یہ بات کی ہے، تاکہ پتہ تو چلے
کہ جناب اس طرح سے کھلے عام میری بہت اونچے لیول پہ ملاقات ہوئی. میں نے کہا جناب اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روک سکے تو بتا دیجئے, ہمت کر کے بتا دیجئے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. البتہ ہم کوئی بھی اقدام پاکستان کے قانون کے خلاف نہیں کریں گے. اگلی صورتحال ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے. آج میں اس بات کا واضح طور پر پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا, میرے پاس ساری چیزیں آ گئی کہ اس وقت جان بوجھ کر, آئی ڈونٹ کیئر عمران خان کی حکومت رہتی یا نہیں رہتی ہے, لیکن مجھے اپنے ملک پاکستان سے محبت ہے, اور جان بوجھ کر پچھلے ہفتے جو میں نے بات کہی تھی اس کو اب میں باقاعدہ طور پر اون کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انارکی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کی حکومتیں کمزور رہیں, لوگ مہنگائی کی چکی میں پیستے رہیں, اگرچہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے افیکٹ ہیں, اور کسی طرح سے بھی نیوکلیر ایسٹ پاکستان سے لے لیے جائیں. یہ اللہ کی مدد ہے کہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. لاکھ نالائق لوگ آئے, لیکن اللہ نے ہمارے نیوکلیر ایسٹس کو, میرا پیسہ لگا ہے, آپ کا پیسہ لگا ہے, اور پیسے لگنے سے زیادہ ہماری چیز ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. میں فوج سے, ایجنسیز سے, حکومت سے, یا بقول کسی کے ریاست سے درخواست کرتا ہوں, ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہونے دیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے, اور خاص کر پاکستان کی بہترین ایسٹ ہمارے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے جو ایسٹس ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یاد رکھیے ملک کو انارکی کی طرف بھیجا جا رہا ہے, اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے. ہم نے کیوبا میں دیکھا, نکاراگوا میں دیکھا, آپ سٹڈی کیجئے. ایران میں جناب مصدق صاحب کے زمانے کو دیکھا ہے ہم نے, بہت سٹڈی کی ہے, اور یہ بالکل واضح اس وقت وہی صورتحال لائی جا رہی ہے, اور اس کے ذریعے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہم شیعیان حیدر کرار اپنے ملک پاکستان اور اس کے نیوکلیر ایسٹس کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچتے دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نماز جمعہ میں, مظاہروں میں, ہر طریقے سے ہمیں آواز دیں کہ ہماری چیزیں محفوظ رہنی چاہیے, تاکہ کل انڈیا ہو یا اسرائیل ہو یا اس کے دوست ہوں, وہ ہماری طرف میلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں. درود پڑھ دیں پاکستان کی حفاظت کے لیے. قطیف کے شہداء کے بارے میں واضح بتا دوں کہ 41 کی فگر مومنین کی کنفرم ہو چکی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے فوراً بیان نہیں دیا. میری ایک ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے مجھے چیزوں کو کنفرم کر کے بتانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں ہی البتہ بیانات دے دیے ہم نے, لیکن آپ کو مجھے آفیشیل موقف دینا ہے کہ قطیف کے 41 جوانوں کو شہید کر دیا گیا. جوان خوش نصیب ہیں, چلے گئے وہاں, ان کی مائیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے یا حسین کر. ہمارے پاس تو سرمایہ یہی ہے نا, ہم اپنے جنازوں کو بھی یا حسین یا عباس یا علی اکبر اسی ناموں سے لے جاتے ہیں, اور ہمارے لیے ایک سعادت ہے. لیکن دشمن نہ سمجھے کہ اس نے 41 کو شہید کر دیا تو اس کا مطلب ہے یہ قوم بیٹھ جائے گی. آپ نے دیکھا اس کے بعد کتنے بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے وہاں پر. شہید کے خون کا اثر ہوتا ہے, اور اس اثر کو کوئی ضائع نہیں ہونے دے سکتا ہے. اب کربلا کے 72 شہیدوں کو دیکھ لینا, 72 شہیدوں نے پورے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ سارے شہداء پشاور کے ہوں, گلگت بلتستان کے ہوں, پالا چنار کے ہوں, قطیف کے ہوں, جہاں افغانستان ہو, کشمیر, جہاں کے بھی شہید ہوں, یہ جب مکتب کے نام پر اپنی جان کو قربان ہونے دیتے ہیں یا قربان کرتے ہیں تو ان کی شہادت سے ایک نئی خوشبو اٹھتی ہے اور مومنین کی روح کو تازگی بخشتی ہے. ہم اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام واقعات کے بعد مضبوط ہیں, ہمت سے ہیں. لیکن آل سعود, تم اپنا حشر ابھی سے ہی دیکھ رہے ہو. کہاں گیا تمہارا وہ مذہب جو امریکہ لے کر آیا تھا؟ دیکھ لیجئے امریکہ کیا کہہ رہا ہے, آپ تک نہیں پہنچتی, ہم تک پہنچتی چیزیں. امریکہ جس مذہب کو لے کر آیا تھا, جس کے کہنے پر اس مذہب کو پھیلایا گیا تھا, آج وہ خود امریکہ کی یونیورسٹی اور امریکہ کے بہت سے جگہوں پر جم گیا ہے, اور اب وہ اکھاڑنے کی کوشش کریں, اکھاڑ نہیں سکتے. کاش
یہ لوگ حق کو سمجھتے اور اس مکتب کے ساتھ آگے بڑھتے ایمان قبول کر کے، تو آج زمین پر انسان بھوکا نہیں سوتا، آج زمین پر انسان پر ظلم نہیں ہوتا۔ افغانستان کو تہس نہس کیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، بچے بیچ رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز خاموش، انٹرنیشنل ایجنسیز خاموش۔ کیوں خاموش؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ بولیں گے تو امریکہ ہمارے خلاف ایکشن لے گا۔ یونائٹڈ نیشن خاموش۔ اور قائد محترم نے بہت پیارا جملہ کہا ہے کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے اپنی داڑھی ان طاقتور ملکوں کے ہاتھ میں دے دی، اس لیے کہ اگر نہ دے تو وہ ملک ان کو پیسے نہیں دیں گے اور ان کا یونائٹڈ نیشنز نہیں چلے گا، پھر یونائٹڈ نیشنز اپنے آپ کو آزاد کیسے تصور کرتا ہے؟ قائد ساجد قدم بڑھو، تمہارے ساتھ میں اتنا بتا، ساجد قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ۔ میں اتنا بتا دوں، ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک آج رات ہمیں مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت دعا کرنی دو۔ ہمیں رہبر معظم، ہمیں سید حسن نصر اللہ، ہمیں آیت العظمہ سیستانی، ہمیں آیت العظمہ حافظ بشیر صاحب، ہمیں آیت العظمہ اسحاق فیاض صاحب، دوسرے مراجع کرام، ہمیں قائد ملت جعفریہ اور دوسرے بزرگ علماء، ان کی صحت سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، جیسے کہ ان کی حکمت عملی سے پوری دنیا میں تشیع اس وقت عزت کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ اور اپنے مرحومین کو ضرور آج رات یاد کیجیے گا، اور کل انشاءاللہ جب آپ خوشیاں منائیں تو اپنے بچوں کو خاص تحفہ دیجئے گا تاکہ انہیں یاد رہے۔ دیکھیں کرسمس میں کیا کرتے ہیں، جو اچھی چیزیں وہ لینی چاہیے نا۔ کرسمس میں وہ اپنے بچوں کو اتنے تحفے دیتے ہیں، اتنے تحفے دیتے ہیں۔ ہمارے علماء کا سسٹم نہیں ہے، ورنہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے تھے کہ جناب ہر مومن کے گھر علماء چھوٹا چھوٹا تحفہ لے کر جائیں کہ امام زمان علیہ السلام کی طرف سے بچوں کو تحفہ ملا۔ مت کہیے مولانا بدعت شروع کرتے، بدعت نہیں ہے۔ ہم دل سے بچوں کے لیے ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو یاد رہے کہ 15 شعبان آئے گی تو امام ہمیں تحفہ بھجوائیں گے۔ یہ سب امام کا مال ہے۔ یہ جو آپ کے جیب میں پیسے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، یہ خم صرف امام کا مال نہیں ہے، یہ سارا آپ کا مال ہے۔ آیت اللہ حائری میرے استاد درس خارج دیتے دیتے فرماتے تھے کہ مال صرف امام کا ہے۔ یہ گھڑی بھی امام کی، یہ وہ روڈ بھی امام کا ہے، وہ گاڑی بھی امام کی۔ صرف امام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اتنا استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہماری سٹینڈرڈ کے مطابق ضرورت ہے، باقی سارا امام کا مال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ آپ 20% دے دیں، باقی 80% آپ خود استعمال کریں۔ اس لیے امام کے مال کے استعمال میں احتیاط کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ افطار میں آپ کا دسترخوان ہرا بھرا ہو اور کسی کے دسترخوان پہ کھجور بھی نہ ہو۔ زہرا اکیڈمی کی طرف سے باقاعدہ ماہ رمضان میں افطاریوں کے پروگرامز ہوتے ہیں، افطاریاں بھیجی جاتی ہیں، تبلیغات ہوتے ہیں، مسجد بقیت اللہ میں افطاری کا پروگرام ہوتا ہے، سحر کے بھی پروگرام ہوں گے، اعمال ہوں گے۔ آپ کے ڈونیشنز کا انتظار رہے گا۔ امید ہے انشاءاللہ دل کھول کے جہاں دیں وہاں دیں، جہاں دینا ہے دل کھول کے آپ تعاون کریں، تاکہ جو حالات اس وقت پہنچے ہوئے ہیں مہنگائی کی کسی زمانے میں اس حد تک نہیں تھے، یہ حالات بہتر ہو جائیں اور مومنین کی آبرومندانہ طریقے سے مدد ہو جائے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، دشمنان اسلام دشمنان پاکستان نابود فرما دے، ہماری آج رات اور کل کی حاجت روا فرما، ہمارے سفروں کو محفوظ فرما۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے گھروں کو آباد فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد، ہمارے مرحومین شہداء آج رات دعا کے منتظر ہوں گے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہماری موت اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، انہیں ہم سے بہتر مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری تمام حاجات کو روا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔